مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجائے محمد عطرت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان مجلس کی تکمیل مقاصد کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے آپ معزز محترم شرفاء عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام اور مصروفیت چھوڑ کے بی بی مسافرہ شام کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یؤسی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمام ولا ینالہ غوث الفتن۔ الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر الثانی عشر، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکریہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کی بات نہیں آ رہی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز ویسے آ رہی ہے، آپ کی طرف نہیں پہنچ رہی ہے۔ ادھر آ رہی ہے۔ اچھا صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم،
میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اس ذات پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا۔ واہ واہ واہ، جی شیخ۔ ایک سائل نے امام علی علیہ السلام پر سوال کیا کہ آپ کب خلق ہوئے؟ واہ واہ، ایک سائل نے امام پر سوال کیا کہ آپ کب خلق ہوئے؟ امام علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ آپ کو سناؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کب نہ تھا ہم تھے۔ پھر اس نے اپنے سوال کو بدلا، آپ کس وقت خلق ہوئے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وقت نہ تھا ہم تھے۔ پھر اس نے کہا زمین و آسمان، مولا نے کہا نہ تھے ہم تھے۔ چاند و سورج، مولا نے کہا نہ تھے ہم تھے۔ چرند پرند، مولا نے کہا نہ تھے ہم تھے۔ ہوا فضا نہ تھے ہم تھے۔ وہ سوال کرتا گیا، مولا جواب دیتے گئے۔ چرند پرند، ہوا فضا، آگ مٹی نہ تھے ہم تھے۔ دریا سمندر نہ تھے ہم تھے۔ جب اس نے یہ سوال کیے، مولا نے جواب دیے، تو اس نے پھر سوال بدلا اور کہا کہ مولا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت نہ تھا آپ تھے، زمین و آسمان نہ تھے آپ تھے، چرند پرند نہ تھے آپ تھے، دریا نہ تھے آپ تھے، تو پھر آپ تھے کہاں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم وہاں تھے جہاں وہ تھا۔ مہربانی، شکران، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ذات پروردگار نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا۔ قبل السماوات والارض قبل آدم و نوح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و عیسیٰ و نوح، ان تمام انبیاء سے پہلے سرور کائنات کے نور کو خلق فرمایا۔ خلق جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل، ان سب ملائکہ سے پہلے اس ذات پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔ جب کوئی چیز نہ تھی تو ذات پروردگار نے حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ذات پروردگار نے رحمت للعالمین کے نور کو خلق فرمایا، شفیع المذنبین کے نور کو خلق فرمایا، انیس الغریبین کے نور کو خلق فرمایا، رحمت للعالمین کے نور کو خلق فرمایا۔ جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ ہوا تھی، نہ فضا تھی، کوئی چیز بھی نہ تھی، تو ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا، ایک وہ بنانے والا تھا، ایک یہ بننے والا تھا۔ وہ کریم تھا، یہ اس کا کرم بنا، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنا، وہ عظیم تھا، یہ اس کی عظمت بنا، وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد الرسول اللہ بنا، وہ خدا تھا، یہ نمائندہ خدا بنا۔ خداوند متعال نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔ قبل خلق السماوات والارض، حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔ ثم فتح نور محمد السماوات والارض ثم فتح نور العلی وخلق منہ عرش والکرسی ثم فتح نور الحسن وخلق منہ لوح والقلم ثم فتح نور الحسین وخلق منہ ملائکہ والجنان۔
محمد माशाल्लाह مولا فرما رہے ہیں کہ جب ملائکہ خلق ہو چکے ان کو نہیں پتا تھا کہ تسبیح کس طرح کرنی ہے، تقدیس کس طرح کرنی ہے، تعلیل کس طرح کرنی ہے۔ سبحنا فسبحت الملائکہ بتسبیحنا، تقدسنا وتقدست الملائکہ بتقدیسنا، تحللنا وتحللت الملائکہ بتعلیلنا۔ ہم نے تقدیس کی، ملائکہ نے ہم سے سن کر تقدیس بیان کی، ہم نے تکبیر کو بیان کیا، ملائکہ نے ہم سے سن کر تکبیر کو بیان کیا، ہم نے تعلیل کی، ملائکہ نے ہم سے سن کر تعلیل کو بیان فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تشریف فرما تھے، ملائکہ بھی تشریف فرما تھے، جناب جبرائیل امین علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، اصحاب بھی موجود تھے، مولا امیر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو جس وقت جناب علی علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام تعظیم کے لیے اٹھے، تعظیم کے لیے اٹھے تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا جبرائیل لما قمتا، اے جبرائیل آپ کیوں اٹھے ہیں؟ تو اس وقت جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے استاد کی تعظیم کے لیے اٹھا ہوں۔ تو اس وقت پاک پیغمبر نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ آپ نے علی سے کیا سیکھا ہے؟ تو اس وقت جناب جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خالق دو عالم نے مجھے خلق فرمایا، فلما خلقنی فسألنی ربی من انتا ومن آنا، جب اس ذات پروردگار نے مجھے خلق فرمایا تو اس ذات نے میرے اوپر سوال کیا من انتا ومن آنا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس وقت جناب جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا، مجھے تو کچھ علم نہیں تھا، میں نے یہی کہہ دیا کہ تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور میں ہوں۔ پھر ذات پروردگار نے پھر سوال کیا کہ من انتا و من آنا، پھر میں نے پھر یہی سوال دہرا دیا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ جب تیسری مرتبہ سوال ذات پروردگار نے کیا تو میں نے پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میرا جواب صحیح نہیں ہے، تو پھر میرے پیچھے سے ایک آواز آئی اے جبرائیل قل فی جواب ربک، اے جبرائیل اپنے رب کے جواب میں کہہ دے انت ربک الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ تو میرے پیچھے سے ایک آواز آئی اے جبرائیل اپنے رب کے جواب میں کہہ دے کہ تو میرا خالق ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں، تو میرا خالق ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل پیغمبر جانتے تھے، لیکن وہ جو اصحاب بیٹھے تھے جو منکر ولایت ہیں ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اس علی کی عظمت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا پیغمبر نے، جناب جبرائیل سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ ایک ستارہ جو آسمان پر 30,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے اور اس کو میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ ستارہ آپ کو یہیں دکھا دوں تو پہچان لوگے؟ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ جس کو میں 30 مرتبہ دیکھ چکا ہوں بھلا میں بھول سکتا ہوں؟
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، اے علی اٹھیں۔ مولا امیر علیہ السلام اٹھے، پاک پیغمبر بھی اٹھے۔ مولا امیر علیہ السلام نے قدم بڑھایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھے۔ پیغمبر نے اپنی پیشانی کو علی علیہ السلام کی پیشانی کے ساتھ ملا دیا۔ جب نبیوں کے سلطان کی پیشانی ولیوں کے سلطان کے ساتھ ملی، رسول کی پیشانی علی کے ساتھ ملی، رسول کی پیشانی امام کے ساتھ ملی، تو پھر ایک شعاع پیدا ہوئی جس نے آسمان پر جا کر ایک ستارہ بنا دیا۔ جب ستارہ بنا اور وہ چمکا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل دیکھو یہ ستارہ دیکھو۔ بہت بڑی عظمت تھی اس گھرانے کی۔ گھرانے سادات کو جب کربلا سے گزارا گیا تو کیا حالت تھی ان سادات کی۔ ہر ماں حسرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر بہن حسرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر بیٹا حسرت سے اپنے بابے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عزادارو، جس وقت اس قافلے کو ان لاشوں سے گزارا گیا تو کیا حالت تھی۔ میرے مولا نے جس وقت اپنے بابے کی لاشیں کی طرف دیکھا، میرے مولا نے جب حسرت سے اپنے بابے کی لاشیں کی طرف دیکھا تو اس وقت میرے مولا کی حالت متغیر ہو رہی تھی۔ جس وقت جناب زینب نے دیکھا کہ میرے بھتیجے کی حالت متغیر ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ مولا سجاد کی روح پرواز کر جائے گی، تو میری آقا زادی نے اپنے آپ کو اونٹ کے محمل سے گرا لیا۔ جس وقت میری آقا زادی نے اپنے آپ کو اونٹ کے محمل سے گرایا، اس وقت میری آقا زادی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ عزادارو، جس وقت جناب سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ میری پھپھی اونٹ کی پشت سے زمین پر آ گئی ہے، میرے مولا کی حالت تبدیل ہو گئی، مولا اپنی پھپھی کی طرف متوجہ ہوئے۔ عزادارو، یہ قافلہ وہاں سے گزرا اور کوفے پہنچا۔ عزادارو، جس وقت میرے مولا کربلا آئے تھے تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے قبیلہ کو چند وصیتیں کی تھیں، جب ان سے زمین خریدی تھی کربلا کی، اور چند وصیتیں کی تھیں اور کہا تھا کہ جب میرے زائر آئیں تو ان کو کھانا دینا، ان کو ہماری قبروں کی نشاندہی کر دینا، اور تیسری وصیت یہ تھی کہ جب یہ یزیدی فوج چلی جائے تو پھر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ عزادارو، جب یہ یزیدی فوج چلی گئی تو اس وقت یہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ، بنی اسد قبیلہ کے مرد اپنے گھروں سے بیلچے لے کر نکلے۔ جب یہ نکل رہے تھے تو ان کی مستورات نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس وقت ان مردوں نے کہا کہ ہمارے مولا نے ہم سے ایک وصیت کی تھی کہ جب یہ فوج یزید چلی جائے تو اس وقت آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ ہم اپنے مولا کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ان کی مستورات نے یہ جملے سنے تو عزاداروں انہوں نے کہا کہ ہمارے مولا نے ہم سے بھی یہ وصیت کی تھی، ہمارے مولا نے کہا تھا کہ اگر آپ کے مرد نہ آئیں اس فوج کے ڈر سے تو پھر آپ پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، نہر فرات سے پانی بھرنے کے بہانے آپ چلی آنا اور آپ پانی بھی بھر لینا اور ہماری لاشوں کو بھی دفنا دینا، لہذا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گی۔
अज़ादारों, जब इनके बच्चों ने देखा कि हमारे माँ भी जा रही है, हमारे बाबा भी जा रहे हैं, तो इन बच्चों ने पूछा आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं अज़ादारों। तो उस वक़्त इन बुजुर्गों ने बताया उनको, हमारे मौला ने हमसे एक वसीयत की थी, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो उस वक़्त उन बच्चों ने कहा हमारे मौला ने हमसे भी वसीयत की थी कि जब आपके बाबा ना आ सकें और आपकी माएँ ना आ सकें तो फिर आप चले आना, आप खेलने के बहाने आ जाना और अपनी मुट्ठी में मट्टी उठा लेना और हमारी लाशों पर डाल देना, आपका खेल हो जाएगा और हमारी लाशें दफन हो जाएंगी, लिहाजा हम भी आपके साथ चलेंगे। अज़ादारों, जब ये कबीला बनी असद के काफिला करबला की तरफ चला, मैदान करबला की तरफ चला, इस कसद से चला कि हम जाकर मौला की लाशों को दफनाते हैं, इन लाशों को दफनाते हैं। अज़ादारों, जिस वक़्त ये कबीला पहुंचा, जिस वक़्त ये काफिला पहुंचा, इन्होंने दफन करने का इरादा किया कि इन्होंने क्या देखा, अब लाशों के साथ सर नहीं थे, लाशों के कपड़े नहीं थे। लाश की पहचान होती है सर के जरिए से, लाश की पहचान होती है कपड़ों के जरिए से। अज़ादारों, इन लाशों पर न सर थे न लाशों के कपड़े थे। अब ये कबीला का सरदार परेशान हो रहा था कि मैं कैसे दफनाऊं, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही, कोई पहचान नहीं हो रही थी। अज़ादारों, कूफा की तरफ से एक ऊंट सवार रहा था, उसने कहा सब्र करें, मैं आ रहा हूँ, मैं इनकी निशानदेही करूंगा। जब वो सवार पहुंचा, उसने आकर निशानदेही की, तो उस वक़्त मेरे मौला ने कहा ये हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा है, ये कासिम का लाशा है, ये बुरैर हमदानी का लाशा है। जब मौला ने निशानदेही की अज़ादारों, तो फिर उस कबीला के सरदार ने अपने बाकी सारे काफिले वालों के साथ मिलकर इन लाशों को दफनाया। फिर मेरे मौला एक ऐसी लाश पर पहुंचे कि जो टुकड़ों में तकसीम थी। अज़ादारों, उस सरदार ने पूछा ये किसकी लाश है? तो उस वक़्त मेरे मौला ने तड़प कर कहा देखते नहीं हो ये कितनी नफीस बदन है, ये जनाबे कासिम का लाशा है। अज़ादारों, फिर मेरे मौला एक ऐसी लाश पर आए, ऐन बुलंद हुए। मेरे मौला ने कहा हाय मैं गरीब हो गया, हाय मैं यतीम हो गया। अज़ादारों, तो उस कबीला के सरदार ने पूछा ये किसकी लाश है? तो उस वक़्त मेरे मौला ने कहा ये ज़हरा के लख्ते जिगर की लाश है, ये नबी के नवासे की लाश है, ये अली के बेटे की लाश है। अज़ादारों, उस वक़्त उस कबीला वालों ने मौला से पूछा आप कौन हैं? तो उस वक़्त अज़ादारों, मौला ने कहा मैं अली इब्न हुसैन हूँ, मैं आपका इमाम हूँ। अज़ादारों, जब सारी लाशें उन कबीला वालों ने दफन कर दी और मौला ने उनके साथ मिलकर इन सब को दफना दिया और अपने बाबा की कब्र पर लिख दिया ये गरीबे करबला की कब्र है। अज़ादारों, फिर जब वो जाने लगे तो उस वक़्त मौला ने कहा आप कहाँ जाते हैं? अभी तो एक लाश बाकी है। अज़ादारों, उन्होंने कहा सब लाशें तो दफन हो गए हैं, अब कोई लाश बाकी नहीं बची। अज़ादारों, उस वक़्त मौला ने कहा अभी एक लाश बाकी है जो नहर फुरात के किनारे पर पड़ी है।
عزادارو میرے مولا اس لاش کی طرف گئے، اس لاش کو دفنایا اور میرے مولا نے چند جملے کہے. انہوں نے کہا میں اس قبر کے اندر جا رہا ہوں، جب تک میں قبر سے باہر نہ آؤں آپ میں سے کوئی ادھر نہ آئے. عزادارو میرے مولا جب قبر کے اندر گئے اور میرے مولا کافی دیر اس قبر میں اتر کر چچا کے سینے پر منہ رکھ کر روتے رہے. جب اس سردار نے دیکھا کہ ہمارے امام کو کافی دیر ہو گئی ہے، بھلا دیکھوں تو صحیح. جب وہ قریب گیا وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، میرے مولا نے اپنا منہ اپنے چچا کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور رو رہے تھے اور یہی بیان کر رہے تھے. کی روداد سناؤں کیسے، شام کی روداد سناؤں کیسے. خون روتا ہے قلم، خون روتا ہے قلم، اور بتاؤں کیسے. شام کی روداد سناؤں کیسے. شام کی روداد سناؤں کیسے. موت اچھی تھی یہ عابد نے کہا خون رو کر. موت اچھی تھی یہ عابد نے کہا خون رو کر. ساتھ سادات کے بازاروں میں جانوں کیسے.